السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم اور تربیت، جی ہاں، بہت آسان سی بات ہے یہ۔ تعلیم کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اس پر بھی ایک ویڈیو آنی چاہیے، تو آج یہ ویڈیو اسی سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تعلیم سے مراد حصول علم ہے، یعنی کتابوں اور اساتذہ سے جو کچھ سیکھنے کو ملے اسے تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم آپ یہیں دیکھ رہے ہیں، تعلیم، علم، معلم، یہ سب ایک ہی طرح کا لفظ ہے۔ تو تعلیم کہتے ہیں کتابوں سے ہم جو کچھ سیکھیں، یعنی کتاب سے کیسے سیکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے معلم کی ضرورت پڑے گی۔ تو معلم کا سہارا لے کر کتابوں سے ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ تعلیم ہے۔ تو یہ تو تعلیم تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ مطلب اس میں کتابیں ہوتی ہیں، اور جو تعلیم ہم سیکھتے ہیں اس کی سند ملتی ہے ہم کو، یعنی سرٹیفکیٹ ملتا ہے ہم کو کہ ہم نے کتنی بہتر کارکردگی کی، ہم کہاں تک پہنچے، ہمارا لیول کیا ہے، ہم کس سطح کے ہیں، اس کے لیے سند سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی تعلیم کا ایک پروف ہم کو ملتا ہے سند کے طور پر، سرٹیفکیٹ کے طور پر، کہ ہم اچھے ہیں یا ہمارا یہ لیول ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تربیت۔ تو تربیت کا مطلب ہے عملی مشق، یعنی پریکٹیکل۔ تربیت یہ ہے کہ گھر، خاندان، رشتہ داروں، ہمسایوں، والدین، بہن بھائیوں، چھوٹوں بڑوں، اساتذہ، دوستوں، اپنوں پرایوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، معاشرے میں رہن سہن اور برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے تربیت کو جان لیا۔ تربیت اسے کہتے ہیں جو ہمارے عمل سے ظاہر ہو، ہم کون سا کام کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی ٹوپی اٹھا رہا ہے، ٹوپی کو نیچے رکھ دیا، اور وہی آدمی چپل کو اٹھا رہا ہے، چپل کو اوپر رکھ دیا، یہ بہتر تربیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو تربیت ہی نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب ہے سلیقہ، سلیقے سے کوئی کام کرنا۔ بہت سارے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے آگے، اس لیے آپ ابھی سے اس کو اسکپ مت کریں۔ دیکھیے سوالات کون سے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا تربیت کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ تربیت الگ چیز ہے، تعلیم یافتہ الگ چیز ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تعلیم یافتہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو تربیت ہے، میں کیا مثال دوں۔ بہت سارے لوگ ہیں، جاہل ہیں، ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کیا کہوں، ان کا سلیقہ ہے، کسی چیز کو کرنے کا طریقہ ہے، کوئی کام وہ کرتے ہیں تو اس بہتر انداز سے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اس بہتر انداز سے کرتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ وہاں پر مطلب شرم آ جائے ان کو۔ تو تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، کیا تعلیم یافتہ لوگ اچھی تربیت کے مالک ہوتے ہیں؟ میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اچھے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن تعلیم یافتہ لوگ اچھی تربیت کے مالک ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے اکثر تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑا سا علم کیا ہو گیا کہ ان کا دماغ ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، ان کے اندر تکبر آ گیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے تعلیم یافتہ لوگ اچھی تربیت کے مالک ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی میں کر رہا ہوں، لیکن اتنے برے ہوتے ہیں کہ میں کیا کہوں۔ تو تعلیم کو تربیت سے نہیں جوڑا جائے، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تیسرا کیا ہے، کیا تربیت غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے سیکھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل سیکھی جا سکتی ہے۔ میری ماں نے مجھے تربیت دی، ماں پڑھی ہوئی نہیں تھی۔ میری دادی نے تربیت دی، دادی پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جاتا تھا، کوئی بوڑھی ملتی تھی، وہ بوڑھی کہتی تھی بیٹا ایسے نہیں چلو، ایسے چلو۔ وہ تربیت تھی، اس بوڑھی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن میں کیا کہوں، ان کے اندر تربیت تھی۔ انہوں نے جو اپنے بچوں کو تربیت سکھائی وہ آج کل کی پڑھی لکھی عورتیں نہیں سکھا پاتی ہیں۔ ہماری جاہل ماں، دادی، نانی، ان لوگوں نے جو اپنی نسلوں کو سکھایا، جو کچھ سکھایا، آج کل کی پڑھی لکھی خاتون اپنی اولاد کو نہیں سکھا پا رہی ہیں۔ اس لیے تربیت یہ الگ چیز ہے، تربیت یہ غیر تعلیم یافتہ لوگ بھی بہتر طریقے سے سکھا سکتے ہیں۔ اور اس کا آخری سوال جو سالو کرنا ہے، کیا تعلیم اور تربیت لازمی جزو ہیں؟ جی ہاں، لازمی جزو ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے اندر تعلیم ہے تو تربیت
ہونی چاہیے آپ کے اندر سلیقہ ہونا چاہیے. آپ کون سی بات کہاں پہ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, زبان کھولی اور بول دیے, یہ کیا ہے, یہ کیسی تعلیم ہے؟ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک آدمی کیچڑ میں گر گیا, بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ وہاں پر پہنچے اور سب ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے, بحث مباحثہ کرنے لگے کہ آخر اس انسان کو کیچڑ سے کیسے نکالا جائے, کون سی سبیل, کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ اس انسان کو کیچڑ سے باہر نکال سکیں. ایک جاہل انسان وہاں پہنچا اور اس نے کوئی توجہ نہیں دی بات پر, وہ کیچڑ میں کودا اور اس انسان کو باہر نکال لیا. یہ تربیت تھی جو ان پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نہیں تھی. تو تربیت ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں, ہم تعلیم یافتہ ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں گفتگو کے آداب سیکھنے ہوں گے, کیونکہ ہماری پہچان, یاد رکھیں, استاد کی پہچان اس کی زبان سے ہے, تعلیم یافتہ لوگوں کی پہچان اس کی زبان سے ہے. زبان کا مطلب کیا؟ آپ کے قلم سے بھی ہے. آپ کیا بولتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, کس طرح لکھتے ہیں, لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے یا آپ کے بولنے کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جائے, تو پھر جان لیں کہ آپ تعلیم یافتہ کہلانے کے لائق بالکل نہیں ہیں. آپ سے اچھا کہیں وہ جاہل ہے جس کے اندر تربیت ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو اس بات کا خیال رکھ کے بولتا ہے کہ سامنے والے کو میری بات ناگوار نہ گزرے, کیونکہ سامنے والا بھی انسان ہے, اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور غلطیاں ہوں گی تو سامنے والا ایسا نہ ہو کہ میری بات سے اس کا دل ٹوٹ جائے. وہ کچھ نہیں کہے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے اگر کوئی بد دعا لگ گئی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا. اشارے میں نے بہت ساری باتیں کہہ دی, امید ہے آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا. دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ حافظ.